السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام مس آمنہ ہے اور آج میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی اور ہمارا سبق نمبر 1 ہے آج، جس کا نام ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہے، اور اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر سچے دل سے یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی زبان سے صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، انسان کو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کرتا۔ آپ نے اسٹوڈنٹس پڑھا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے، یعنی کہ ایمان، ہمارے اندر ایمان سب سے پہلے ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی ایمان ہے نا۔ دین اسلام کی بنیاد ہی ایمان ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات سکھائی ہیں، جو ہمیں اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں، ان پر ہم سچے دل سے یقین رکھیں۔ اس پر سچے دل سے یقین رکھنا ہی ایمان کہلاتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ جی اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ زبان سے تو کہہ دینا لیکن دل سے تسلیم نہ کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی انسان کو اسلام کے دائرے میں، اسلام میں داخل نہیں کرتا۔ یہ ایسا کہنے والا، ایسا اقرار کرنے والا اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو آج آپ کو کیا پتہ چلا کہ اسلام کی تعلیمات پر سچے دل سے یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی زبان سے صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انسان کو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کرتا، بلکہ ان باتوں کو سچے دل سے تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہر عمل سے ان باتوں کی گواہی دینا ایمان کہلاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ دین اسلام کی بنیاد تو ایمان پر ہے، لیکن جو اسلام کی تعلیمات ہمیں بتائی گئیں ان پر سچے دل سے یقین رکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے یہ اقرار کر لیں، کہ اپنی زبان سے یہ مان لیں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صرف یہ مان لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ ہمیں اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کرتا۔ ان باتوں کو ہمیں سچے دل سے تسلیم کرنا چاہیے اور ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہر عمل سے، یعنی کہ جو ہم کام کریں اس سے ظاہر ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ سارا اسلام کا ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ انسان اسلام کے بنیادی عقائد کو دل سے نہ مانے اور ان کا اقرار نہ کر لے۔ تو اسٹوڈنٹس، پہلے تو ہم نے پڑھا کہ ایمان کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اسلام کے بنیادی عقائد کو دل سے تسلیم نہ کر لے، دل سے نہ مان لے اور اس بات کا اقرار نہ کر لے۔ تو یہ عقائد کون کون سے ہیں؟ یہ عقائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمارا عقائد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اللہ کی وحدانیت کا مطلب ہے واحد، ایک ماننا اللہ کو۔ اللہ کو ایک ماننا ہی سب سے پہلا ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ آپ نے اسٹوڈنٹس، آپ کو تو یہ پتہ ہے، یہ بچپن سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اکیلا ہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو آپ کو اس بات پر مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ صرف وہ ایک ہی ذات ہے جو کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو کہ
हमारी मदद कर सके, और हम उसी से मांगते हैं और उसी से मांगेंगे। इसके अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते। सेकंड जो हमारा पॉइंट है अकायद जो है हमारा, वो है फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर ईमान क्या है? फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं। पहले तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये हैं अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, पैगंबरों पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान और तकदीर पर ईमान। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अल्लाह ताला पर ईमान। क्या था? अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान। इस्लाम का पहला बुनियादी अकीदा तौहीद है। तौहीद का मायने है एक मानना। इस्लाम में तौहीद से मुराद अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के लायक है, और तमाम तारीफ़ें इसी के लिए हैं, यानी सबसे बरतर व आला ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, और वही सारी कायनात का खालिक व मालिक है। वो अकेला इस कायनात को चलाने वाला है। इसकी ज़ात व सिफ़ात में इसका कोई शरीक नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। इसकी ज़ात पाक है और वो हम सबका माबूद है। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सबसे पहला अकायद का जो था, ये हमारा सबसे पहला हमने अकायद पढ़ा अल्लाह ताला पर ईमान। बुनियादी अकीदा जो पहला हमारा था वो अल्लाह पर ईमान था। तो दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है फरिश्तों पर ईमान। फरिश्ते क्या हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। इनको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। फरिश्ते अल्लाह ताला की सबसे फर्माबरदार मखलूक हैं। इनका काम अल्लाह ताला की इबादत करना है और इसके हुक्म की तामील करना है। फरिश्ते अल्लाह ताला की फर्माबरदार मखलूक से क्या मुराद है? फर्माबरदार वो कि जो अल्लाह का हर हुक्म बजा लाए। हम इंसान, आपको पता है, हम इंसान अल्लाह के सारे हुक्म का हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया है, कि अल्लाह ताला ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, कुरान पाक पढ़ने का हुक्म दिया है, लेकिन हम नहीं करते। क्या हम अपने ऊपर रोशनी डालें तो क्या हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। तो स्टूडेंट्स, हमें अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात पर अमल करना चाहिए। उनके बताए हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर बताए हुए तरीक़ों पर चलते हुए हमें ईमान के मुताबिक, अपनी इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 5 नमाजें किस तरह पढ़नी चाहिए, हमें सारे तरीके बताए। उसके बाद जो आखिरी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, उसका नाम कुरान मजीद, जो कि हमारी ज़िंदगी की मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमें चाहिए कि हम उसको पढ़ें और उसकी तालीमात पर अमल करें, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते स्टूडेंट्स? हम ज़िंदगी की रंगीनियों में खोए हुए हैं। इस सारी हम दुनिया की जो रंगीनी है उसको अपनाया हुआ है और हमने आखिरत की फ़िक्र को छोड़ दिया है। तो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं फरिश्ते और इनके हुक्म की तामील करते हैं, उनका हर हुक्म मानते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए फरिश्तों को पैदा किया। हमारे पैदा करना अल्लाह के लिए ज़रूरी तो नहीं था स्टूडेंट्स। वो क्यों नहीं ज़रूरी था? वो अल्लाह ताला के पास इतने फरिश्ते थे, हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में, कि उसको हमारी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लाने के लिए और उसकी, आपने ये जो उनकी, हमारी जो आप कहते हैं कि हम उनकी उम्मत हैं, हमारी उम्मत, उनकी उम्मत के लिए उनको हमें ये सारी तालीमात सिखाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा और उन्हीं की वजह से हम उम्मत को पैदा किया, ताकि हम उनसे सबक सीखें और उनकी तालीमात पर अमल करें। फरिश्तों की अपनी कोई मर्ज़ी या ख्वाहिश नहीं होती। फरिश्ते ना खाते हैं, ना पीते हैं और ना इन्हें नींद आती है। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने ऐसी ये मखलूक बनाई है कि फरिश्ते जो है ना, वो ना ही कुछ खाते
دیکھیں ہم انسان کیا ہیں، ہم انسان، ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، ہم تھک بھی جاتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے نزدیک ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم تو عبادت ہی نہیں کرتے اللہ کی، ہم نے کبھی صحیح طریقے سے عبادات ہی نہیں کی۔ فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر بجا لاتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کام کے لیے الگ الگ فرشتے پیدا کیے ہیں، فرشتے تعداد میں بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کام کے لیے، کون کون سے کام؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے جو ان کے کام ہیں، ہر جو بھی کام، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دونوں یہ کندھوں پر لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پر دو فرشتے ہیں جو کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین جو ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ اچھے اعمال جو دائیں سائڈ پہ جو ہمارا کندھے کے اوپر جو فرشتہ ہے وہ ہمارے اچھے اعمال لکھتا ہے، اور جو بائیں سائڈ پر ہمارا فرشتہ ہے وہ برے اعمال لکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے کاموں کے لیے اپنے الگ الگ فرشتے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بے حساب ہے، ان گنت ہے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ مشہور فرشتے ہیں جن کے نام اور ان کے کام میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ آپ علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تمام مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور ہوا چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور آپ علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کے ذہن میں یہی سوال آیا ہوگا کہ وحی لے کر آتے ہیں وہ مخصوص ایک ہی فرشتے ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹس یہ ایک ہی فرشتے ہیں جو کہ نبیوں، جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہی تمام انبیاء کرام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ یہی کام لگایا ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر جاتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذمہ داری لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام، وہ بھی ایک مشہور فرشتے ہیں، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری لگائی؟ ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لگایا کہ وہ تمام مخلوق اس دنیا میں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مخلوق ہے۔ کتنے ہیں آپ کو نہیں اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ کتنی تعداد ہے؟ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات جس کو سب کچھ پتا ہے، اس اللہ کی ذات نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ یہ ڈیوٹی ان کی لگائی کہ وہ تمام مخلوق کو رزق پہنچائیں، بارش برسائیں اور ہوا چلائیں۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے فلاں بندے کو فلاں ٹائم پہ یہ رزق پہنچانا ہے، تو وہ حضرت جو میکائیل علیہ السلام ہیں وہ ان کو رزق پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش برسا دو تو وہ بارش برساتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب ہوا چلا دو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام ہوا چلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ بھی ایک مشہور فرشتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں۔ ہر جاندار میں مطلب انسان بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، جو بھی مخلوق ہے جاندار چیز، وہ سب ان کی روح قبض کرتے ہیں، ان سب کی روح قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیتے ہیں کہ آج فلاں کی روح قبض کرنی ہے، تو وہ جاتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں۔
اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی بہت مشہور فرشتے ہیں. یہ کیا کریں گے؟ ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کون سی ذمہ داری لگائی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے زوردار سور پھونکیں گے. زوردار سور پھونکیں گے مطلب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ سور کا مطلب کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سور ایک بہت زوردار ایک کڑک دار آواز ہوگی. اتنی زوردار یہ آواز ہوگی کہ ہمارے کان پھٹ جائیں گے. یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی, اور جو جہاں جہاں پر اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہوں گے وہیں کے وہیں رک جائیں گے. اور یہ زمین کا, اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تمام چیزیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی, تمام جاندار مر جائیں گے. یہ ایسی خوفناک آواز ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سور پھونکنے کا حکم دیا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن سور پھونکیں گے. ان کی آواز سے ساری دنیا تباہ ہو جائے گی اور تمام جاندار بھی مر جائیں گے. اس دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیامت کا دن کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس, وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. ان چاروں فرشتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ کون کون سے مشہور فرشتے ہیں اور ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی ذمہ داریاں لگائی ہیں. تو اسٹوڈنٹس, ان چاروں فرشتوں سمیت تمام فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے. ہمیں اس پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے. جو ہمارا نیکسٹ اسٹوڈنٹس ٹاپک ہے وہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان. آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں 4 کتابیں نازل کی. یہ کتابیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ کتابیں آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں کیونکہ یہ آسمان سے نازل ہوئی, اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, اس لیے یہ کتابیں آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں. یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی. ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلیمات اور احکامات بیان فرمائے ہیں. ان چاروں کتابوں کے نام اور جن پیغمبروں پر یہ نازل ہوئی ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. توریت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے بارے میں بتایا, تعلیمات کے بارے میں بتایا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان تعلیمات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو مانے. لیکن آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اسٹوڈنٹس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات بھی عطا کیے تھے. ان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو تھے مردہ جاندار تھے ان کو زندہ کر دیتے تھے. اس کے علاوہ وہ آپ نے سنا, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں پھینکا تو وہ دریا کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور درمیان سے ان کے لیے رستہ بن گیا جس کو انہوں نے عبور کیا تھا. تو ریت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کے بعد ہم نیکسٹ جو بک ہے اس کی بات کریں گے کہ جو ہماری دوسری کتاب ہے وہ کس پر نازل ہوئی؟ زبور. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تاکہ وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکامات کو مانے اور ان پر عمل کرے. اس کے بعد انجیل. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو کہ بن باپ کے پیدا ہوئے. اسٹوڈنٹس آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کو کہ جاؤ اور حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرو, کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی.
وہ اکیلی تھیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ زمین سے اٹھا لیا تھا، اور وہ آسمان پر ہے، اور قیامت آنے سے پہلے وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور آسمان پر موجود ہیں۔ اسٹوڈنٹس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کی گواہی دی تھی، اس وقت گواہی دی تھی کہ جب سب لوگوں نے ان پر بہتان لگانا شروع کر دیے کہ تم نے گناہ کر دیا ہے، تم نے بغیر نکاح کے یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اس وقت انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں، بہت چھوٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی گواہی دی تھی، پاک دامنی کی گواہی دی تھی کہ میری ماں پاک دامن ہے اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ یہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا۔ اس کے بعد ہم جو ہماری چوتھی آسمانی کتاب ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، اور ان کے بعد جو بھی ہے نبیوں سلسلہ نبوت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا، مطلب ختم ہو جائے گا۔ ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ان تمام کتابوں میں قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور یہ ہمیشہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہے گی۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، یعنی ان چار جو آسمانی کتابوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان سب پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ بھی عقیدہ میں شامل ہے، ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں ان میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے پیغمبروں پر ایمان۔ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں ہر قوم پر اپنے خاص بندوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کر آئے اور لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی تعلیمات دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، یعنی اس دنیا میں سب سے پہلے جو ہم انسان تشریف لائے، وہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ہم سب کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد بہت سارے پیغمبر نبی اس دنیا میں تشریف لائے، تقریباً 1,24,000 اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد دنیا میں قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہر مسلمان کا اہم فریضہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر کامل یقین رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں اسٹوڈنٹس، ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، پھر آسمانی کتابوں پر ایمان، اور پھر پیغمبروں پر ایمان پڑھا۔ یہ کیا تھا؟ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان پر ہم سب کو ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اس کا جو اگلا عقائد ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے قیامت کے دن پر ایمان۔ قیامت پر دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ مرنے کے بعد سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت ملے گی اور برے اعمال کرنے والوں کو دوزخ ملے گی، جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ جزا و سزا کا دن ہوگا۔ اس دن کے بعد ملنے والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس دن کو ہم یوم آخرت کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، قیامت کا دن کون سا ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن ہمارے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اعمال نامے پکڑائے جائیں گے، اور میزان پر ہمارے اعمال نامے تل رہے ہوں گے۔ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارا نیک اعمال کے جو اعمال نامہ پکڑایا جائے گا نیک اعمال کا، اور بائیں ہاتھ میں برے اعمال کا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن کے نیک اعمال بہت زیادہ ہوں گے، ان کو دائیں ہاتھ میں وہ ان کے اعمال نامے پکڑائے جائیں گے۔ نیک اعمال کا جو اعمال نامہ ہے وہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں برے اعمال کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ اور یہ ان سب پر یوم آخرت پر ایمان لانا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے تقدیر پر ایمان، جو ہمارا لاسٹ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ اس بات کو دل سے ماننا کہ ہماری زندگی میں جو بھی اچھا یا برا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ تمام عقائد اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہیں، لہٰذا ان تمام عقائد پر بغیر کسی شک و شبہ اور تفریق کے سچے دل سے ایمان لانا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، تقدیر پر ایمان، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے، آپ کے والدین یا پیرنٹس، آپ کو ٹیچرز بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سارے جو بھی ہمارے اگر اچھے فیصلے ہیں یا برے فیصلے ہیں، یا جو بھی ہمارے بارے میں ہوگا، یا ہم یہ کریں گے، آج ہماری زندگی کے دن اتنے ہوں گے، یا ہم نے فلاں دن مرنا ہے، ہمیں آج یہ خوشی ملے گی، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اپنے پاس سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ رکھا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو، اچھا یا برا، جو کچھ بھی، بس اس بات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمیں یہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر مکمل یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے آج اپنے اسلام کے بنیادی عقائد کا جو چیپٹر تھا یہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے کوشچن آنسر کی طرف، سوالات کی طرف۔ تو پہلا سوال نمبر 1 ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسلام کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں اس پر ہم سچے دل سے جو یقین رکھیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ تو چلیے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں، وہ ہے اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر سچے دل سے یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 2 ہے ہمارا، اسلام پر ایمان لانے کے لیے کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے چیپٹر جو پڑھا وہ ہم نے پڑھا اسلام کے بنیادی عقائد۔ اس میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام کے پر ایمان لانے کے لیے ہمیں درجہ عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ سارے میں نے پوائنٹس آپ کو بتائے، اس میں بھی وہی ہے کوشچن آنسر میں کہ اسلام پر ایمان لانے کے لیے درجہ عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس پر ایمان لانا۔ اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بہت بے حساب فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذمہ داری سونپی ہے۔ ان باتوں کو اس بات پہ ایمان لانا کہ فرشتے اللہ
فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ آسمانی کتابیں وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، وہ اپنے خاص پیغمبروں پر ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے پیغمبروں پر ایمان لانا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ان پر ہمیں ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، کہ قیامت کا دن کون سا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس دن کیا ہوگا۔ میں نے اسٹوڈنٹس آپ کو سارا بتایا کہ اس دن جزا و سزا کا ہوگا، حساب کتاب ہمارا ہوگا، اور یہ قیامت کا دن ہوگا، اس بات پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 تقدیر پر ایمان، یعنی کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھے یا برے اعمال ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوں گے، اسے کہتے ہیں تقدیر، اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اسٹوڈنٹس ہمارا 4 افضل فرشتوں کے نام اور ان کے کام تحریر کریں۔ سب سے پہلا ہے ہمارا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میں نے آپ کو بتایا کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد ان کے ذمہ کون سی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کا پہنچاتے ہیں، ان کے پاس ان کے طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ان کو پہنچاتے ہیں۔ سیکنڈ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ تمام مخلوق کو رزق پہنچانا، بارش برسانا اور ہوا چلانا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بھی انسان ہے چاہے جانور ہے، اللہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ ان کی روح قبض کر لو، تو وہ اس وقت ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنا کیا ہے، سور کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت زوردار آواز ہوگی، اور اس دن اس آواز سے سب نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمام جاندار مر جائیں گے۔ یہ وہ اس آواز کے ساتھ اتنی خوفناک آواز ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کون سے ہیں؟ جواب ہے اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ نمبر 5 ہے ہمارا یوم آخرت و تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ مرنے کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دن اعمال کا حساب دینا ہوگا، نیک اعمال کرنے والوں کو جنت ملے گی اور برے اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یہ جزا و سزا کا دن ہوگا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یوم آخرت کہتے ہیں۔ اس بات کو سچے دل سے مان لینا کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی اچھا ہوگا یا برا ہوگا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسے ہم تقدیر پر ایمان لانا بھی کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے یہ پڑھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان پر، اسلام پر ایمان لانے کے لیے کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، 4 افضل فرشتوں کے نام اور ان کے کام تحریر کریں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کون سے ہیں، اور یوم آخرت و تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ یہ تو ہمارے تھے سوال جواب۔ اس کے بعد ہم آپ کو اس کی ایکسرسائز پر آتے ہیں، وہ میں آپ کو کرواتی ہوں ابھی۔ تو جی اسٹوڈنٹس اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا کوشچن ہے ایکسرسائز میں وہ ہے خالی جگہ پر کریں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہماری خالی جگہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر ڈیش تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پہلی فلنگ دی بلینکس میں ہم لکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسری فلنگ دی بلینکس کون سی ہے؟ آسمانی کتابیں ڈیش ہیں۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ نمبر 3 میں ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیش کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو نور سے پیدا کیا؟ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ نمبر 4 پہ ہے ڈیش اللہ کے حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ڈیش ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ تھی ہماری فلنگ دی بلینک، خالی جگہ پر کریں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا کوشچن ہے وہ ہے غلط درست فکرات۔ جو ہمارے درست
वल फिक्रात होंगे उनके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। सबसे पहला जो हमारा वो है, इस्लाम की बताई हुई बातों पर शक करना ईमान है। इस्लाम की बताई हुई बातों पर ईमान लाना ईमान है, यकीन रखना ईमान है, शक करना ईमान नहीं है। तो ये क्या होगा? क्रॉस होगा, गलत होगा ये। दूसरा हमारा है इस्लाम की बुनियाद ईमान पर है। इस्लाम की बुनियाद ईमान पर है। जी स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा इस्लाम की बुनियाद ईमान पर है, तो ये क्या होगा? दुरुस्त होगा। नंबर 3 है हमारा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी बारिश बरसाना है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि वो फरिश्तों के सरदार हैं और वो अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम अंबिया के पास वही लेकर जाते हैं। इनका काम ये है, उनका काम बारिश बरसाना नहीं है, तो ये क्या है? क्रॉस है। नंबर 4 है इस्लाम का पहला बुनियादी अकीदा तौहीद है। जी स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा अभी कि पहला अकीदा तौहीद है, तो ये दुरुस्त है। नंबर 5 पे है सबसे बरतर और आला ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ा कि सबसे बरतर और आला ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, तो ये दुरुस्त है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है हमारा, सही जवाब का दायरा लगाएं। आपने 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपने कोई एक करेक्ट आंसर होगा, उस पर आपने सर्कल करना है। पहला है इस्लाम की बुनियाद डैश पर है। इस्लाम की बुनियाद किस पर है? ईमान पर है। आपने इसको दायरा बनाना है इसके गिर्द। उसके बाद दूसरा है तमाम फरिश्तों में से डैश फरिश्ते मशहूर हैं। तमाम फरिश्तों में से 4 फरिश्ते मशहूर हैं, इन 4 के गिर्द आपने दायरा लगाना है। उसके बाद है तमाम मखलूक को रिज़्क़ पहुंचाना, बारिश बरसाना और हवा चलाना किसकी जिम्मेदारी है? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की, उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। नंबर 4 है अल्लाह के हुक्म से कौन सूर फूंकेंगे? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, इसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। तो स्टूडेंट, आज हमने इस्लाम के बुनियादी अकाइद के बारे में पढ़ा, उस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी एक्सरसाइज की हमने, उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़े। अब हम स्टूडेंट्स नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।